وہ بڑی رسانیت سے بولی، یہ اندیشہ میرے ذہن میں بھی تھا، لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کئی راستے بدلے ہیں۔ ایک احتیاط یہ بھی برتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں آئے، اور اب اس واقعے کو کم و بیش 7-8 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اگر کسی جاسوس نے ہمارا تعاقب کیا ہوتا تو وہ یا میرا شوہر ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف کی مکمل خاموشی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ہمارے فرار کو ناپنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو اسے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، تاہم میں نے ایک خدشے کے پیش نظر کہا، اس صورتحال میں آپ کا شوہر بیٹی اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا میری میزبان دوست پر کوئی افتاد آ سکتی ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا، افتاد نہ بھی صحیح، تاہم کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا شوہر ایک بااثر اور طاقتور آدمی ہے۔ ہماری پولیس عموماً ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ آپ کا شوہر کوئی بھی الٹا سیدھا چکر چلا کر آپ کی میزبان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک امکانی بات کی تھی۔ میری دوست ایسی کسی مشکل سے ڈرنے والی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک آپ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہوں۔ وہ پولیس میں رپورٹ درج کروائے یا کہیں بھی جائے، فوری طور پر میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور میرا خیال ہے آپ پرسوں کے بجائے کل ہی مقدمہ دائر کر دیں۔ اگر کل خلا کا یہ کیس عدالت میں رجسٹر ہو جاتا ہے تو میری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ قانونی اور اخلاقی طور پر میں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی پابند رہوں گی، اور نہ ہی وہ مجھ پر دباؤ ڈال سکے گا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو کل عدالت شروع ہونے سے پہلے خلا کے کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے۔ کیا آپ نے مذکورہ کاغذات تیار کر لیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، کاغذات تیار ہیں اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس ہی ہیں۔ یہ بریف کیس میں دفتر سے میرے ساتھ گھر آ گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ورنہ اس وقت آپ کے دفتر تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، اگر کوئی حرج محسوس نہ کریں تو میں دستخط کے لیے آپ کے گھر آ جاتی ہوں۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے سمجھا دیں۔ اسے گھر بلانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن شوہر کے حوالے سے اس کی پوزیشن خاصی نازک تھی۔ وہ ایک بااثر اور معروف ٹی وی پروڈیوسر تھا، اور اس نے بیوی کی سرگرمیوں کا حال جاننے کے لیے ایک ماہر جاسوس بھی مقرر کر رکھا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ماں بیٹی اس جاسوس کی نگاہ بچا کر گھر سے کیسے نکل آئی تھی۔ صرف آج رات کی بات تھی، اگر وہ پروڈیوسر ان دونوں کا سراغ نہ پا سکتا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لہٰذا انہیں کم از کم اس رات اس پناہ گاہ سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے یہاں آنے میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم میرا مشورہ یہی ہے کہ مقدمہ دائر ہونے تک آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اچھا ہے۔ پھر دستخط کیسے ہوں گے؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کہا، دستخط بھی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ اس دنیا میں میرا صرف ایک رشتہ دار باقی ہے، اور وہ ہے چھوٹا بھائی، اس نے خیال انگیز لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی کو آپ کے تازہ ترین حالات کا علم ہے؟ قطعاً نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، نہ تازہ ترین اور نہ ہی قدیم ترین۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا اپنے بھائی سے ملنا جلنا نہیں؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ میں سمجھ گیا، وہ دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں ایک سگے بھائی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ان مشکل لمحات میں اسے بھرپور سہارا دے سکتا تھا۔ ایک خیال کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، اس قطع تعلقی کا سبب کیا ہے؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اور اس کے شوہر میں ذرا نہیں بنتی۔ بھائی اس شادی کے سراسر خلاف تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک رسمی میل تال رہا، پھر بھائی نے منہ پھیر لیا۔ اس نے خود بھائی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے واضح الفاظ میں ایسی کوشش سے منع کر دیا۔ وہ اپنی بہنوئی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا تھا وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اس سے ملنے جلنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا، اس کے منع کرنے کے باوجود گاہے بگاہے اس کی خبر رکھتی رہی، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وہ بہت ہی غسیلہ، انا پرست اور خوددار ہے۔ اگر میں زندگی بھر اس کی طرف نہیں دیکھوں گی تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ جن حالات سے دو چار ہیں ان میں بھائی سے تال میل آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے مشورتاً کہا، آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کریں۔
وہ عجیب سے لہجے میں بولی، وہ غریب میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود غریب آباد میں رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب آباد میں رہنے والا ہر شخص غریب ہی ہو اور رئیس نگر کا ہر باسی صاحب ثروت ہو۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے بھائی کا نام، پتہ اور نمبر لکھوا دیں، ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیا، پھر سرسری انداز میں بولی، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، بعض اوقات کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ میں نے ایک حقیقت بیان کی، وہ تو پھر آپ کا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے صبح سویرے دفتر بلا لیا جہاں وہ کاغذات پر دستخط کر سکتی تھی۔ آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے بعد اپنے موکل کی جانب سے اپنی وکالت میں خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے خاص کوشش کر کے پروڈیوسر کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر آیا اور ایک اہم کام یہ کیا کہ اس مقدمے کی ایک نقل متعلقہ یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک ارسال کر دی۔ یہ کیس 5 مئی کو عدالت میں لگا تھا۔ عدالت نے ٹی وی پروڈیوسر کو 14 مئی کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے تھے۔ مجھے امید تھی اس وقت تک یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ 6 مئی کو میری موکلہ نے فون کر کے مجھے بتایا، وکیل صاحب، اس خبیث نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ سیدھا میری بیٹی کے سکول پہنچ گیا تھا، مگر میری بیٹی دھن کی پکی نکلی اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ میں نے ایک امکانی بات کی۔ وہ بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے میری فون پر بات ہوئی ہے اور میں نے ساری صورتحال اس پر واضح کر دی ہے۔ پھر اس کا کیا رد عمل رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ بہت سٹ پٹایا ہوا ہے۔ کیا آپ نے عدالت میں دائر مقدمے اور اسے جاری ہونے والے طلبی کے نوٹس کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ہر بات اس پر واضح کر دی ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے واپس اس کے گھر چلی جاؤں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ اس پر اس نے آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، پہلے تو وہ نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، جب میں نے اس کی ایک نہ مانی تو وہ چال بازی پر اتر آیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی چال بازی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولی، اس کا وعدہ ہے اگر میں خلا کا کیس واپس لے کر بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگوں تو وہ ایسی ویسی تمام غیر نصابی سرگرمیوں سے باز آ کر ایک اچھا، با کردار اور با وفا شوہر بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ اسے یہ موقع دینے کو تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چٹانی لہجے میں بولی۔ وہ بڑا بگلا بھگت ہے، میں اس کی مکاری کو سمجھ رہی ہوں۔ وہ ہیلے بہانے سے مجھے مقدمے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر میں اس مرتبہ اس کے فریب کے جال میں پھنس گئی تو پھر زندگی بھر نہیں نکل سکوں گی۔ وہ میرا کوئی ایسا بندوبست کر دے گا کہ میں دم مارنے کی سکت بھی کھو بیٹھوں گی۔ میں اس کی منفی اور مثبت دونوں اقسام کی قوتوں سے واقف ہوں۔ اگر قدرت نے اس شیطان سے نجات حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، اور جہاں تک اس کے سدھرنے کا تعلق ہے تو ان تلوں میں ایک قطرہ بھی تیل نہیں۔ جس شخص کو عورت کی وفا، سلیقہ مندی اور خدمت گزاری اور صلہ رحمی نہ انسان بنا سکے، وہ ایک آن میں خود کو کیسے بدل کر رکھ دے گا؟ میں اس کی فطرت اور سرشت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بد کرداری اس کی نس نس میں رچی بسی ہے۔ اس نے اسٹوڈیو کے نام پر جو دفتر بنا رکھا ہے، وہاں آڈیشن اور سکرین ٹیسٹ کے پردے میں بڑی ہی بھیانک اور سیاہ داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ چند روز قبل میں نے اس کے اسٹوڈیو جا کر خاصی ہنگامہ آرائی کی تھی اور اس کی ایک شکار حسین و جمیل لڑکی کو تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ پتہ نہیں اس موقع پر مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بے نقطہ سنا ڈالی اور اس چھیل چھبیلی لڑکی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ بہرحال وہ چند لمحے ٹھہرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں اب اس کی کسی چال، کسی فریب میں نہیں آؤں گی۔ وہ بل بلاتا ہی رہ جائے گا اور میں ازدواجی بندھن کی گرہ کھول کر آزاد ہو جاؤں گی۔ میں کورٹ کی مدد سے اسے ایسی شکست دوں گی کہ باقی کی زندگی اس کی زخم چاٹتے گزرے گی۔ وہ ہر روز مرے گا اور ہر روز جیے گا، لیکن ڈھنگ سے نہ مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ اس کی زندگی مرقع عذاب بن کر رہ جائے گی۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کی سزا ہوگی۔ میں نے تحمل سے اس کی جذباتی تقریر سنی، تاہم میں اس کے خیالات سے متفق نہیں تھا۔ اس نے اب تک اپنے شوہر کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کی روشنی میں وہ ٹی وی پروڈیوسر ایک بے حس، ظالم، سفاک اور اپنی خواہش کا غلام ایک بد کردار شخص تھا۔ ایسے لوگ بڑی موٹی کھال کے ہوتے ہیں۔ پچھتانا یا شرمندہ ہونا ان کا شیوا نہیں ہوتا۔
ان پر کوئی سزا، کوئی عذاب آسانی سے لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار ضروری نہ سمجھا اور اپنی موکل سے پوچھا، آپ ان حالات میں پریشان تو نہیں ہیں؟ قطعاً نہیں، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے مطالبے پر ڈٹی رہیں، پردہ غیب سے آپ کے لیے بہتری ہی نمودار ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، وہ آپ سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آنے دیں، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس تاکید کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا خاتون، آپ کا شوہر کسی بھی بہانے آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنانا ہوگی۔ اس سے آپ کی ملاقات کورٹ میں ہی ہونی چاہیے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ پھر الوداعیہ کلمات کے بعد یہ ٹیلی فون رابطہ موقوف ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے مگرمچھ۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ چند روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلومات حاصل کر لیں کہ کورٹ کا حکم نامہ ٹی وی پروڈیوسر تک پہنچ گیا اور اس نے یہ نوٹس باقاعدہ رسیو کر لیا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یونین کونسل نے بھی تحریری شکل میں اس سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی تسلی بخش اور حوصلہ افزا تھی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ اطمینان اس وقت پاش ہو گیا جب 13 مئی کی شام اس خاتون کی دوست نے میرے دفتر فون کیا۔ اس کی وہ دوست ڈاکٹر تھی۔ میں اس وقت بے حد بزی تھا۔ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر فوری طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کی کال مجھ تک ٹرانسفر کر دے۔ میں اگلے ہی لمحے آن لائن ہو گیا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر کی بوکھلائی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وکیل صاحب، غضب ہو گیا، آپ کی موکل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا اور پھر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، پولیس نے اسے کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ مجھے ایک بار پھر شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس کا قتل کر دیا؟ میرا مطلب ہے کس کے قتل کا الزام اس پر لگایا گیا ہے؟ اس سنسنی خیز اطلاع نے وقتی طور پر مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر ایک خوبرو لڑکی کے قتل کا الزام ہے، لیڈی ڈاکٹر بتا رہی تھی۔ چند روز پہلے اپنے شوہر کے اسٹوڈیو میں مقتولہ سے اس کا اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میرا دھیان فوری طور پر اس لڑکی کی طرف چلا گیا جس کا ذکر میری موکلہ نے کیا تھا۔ اداکاری کی شوقین وہ لڑکی میری موکلہ کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی اور اسی سلسلے میں وہ شوہر کے دفتر پہنچی تھی۔ پھر وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے میں آگاہ تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا، میری موکل کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے میرے سوالات کے درست جوابات فراہم کر دیے۔ میں نے متعلقہ تھانے کے بارے میں دریافت کیا اور فون بند کر دیا۔ تھانہ انچارج تھوڑی دیر پہلے ہی راؤنڈ سے واپس آیا تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مذکورہ تھانہ انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا۔ آئیے آئیے، وہ طنز آمیز اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جناب، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کوتاہی کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ البتہ اگر میں راستہ بھول جاتا تو پھر شاید اس وقت میں کہیں اور کھڑا ہوتا۔ وہ میری چوٹ کو سہلاتے ہوئے بولا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، جاؤ بابا جان چھوڑو۔ پولیس والوں اور وکیلوں میں ٹسل ایک عام سی بات ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے شاکی اور نالاں نظر آتے ہیں۔ دونوں کا یہ دعویٰ ہے دوسرا اس کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے کیس کو بگاڑنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے، ہر باشعور شہری بخوبی جانتا ہے۔ میں نے تھانہ انچارج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تحمل سے کہا، میری ایک موکلہ کو آپ نے اپنی حوالات میں بند کر رکھا ہے، میں ذرا اس سے 4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ میری موکلہ کے الفاظ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہایت ہی محتاط لہجے میں مستفسر ہوا، کہیں آپ پروڈیوسر کی بیوی کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں صرف ایک ہی عورت بند ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے انداز میں گہری تشویش در آئی۔
وہ آپ کی موکلہ کیسے ہو گئی؟ ابھی 5 بجے تو ہم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس نے آپ سے اتنی جلدی رابطہ کیسے کر لیا؟ میں نے تھانہ انچارج کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، موصوفہ 10 روز قبل میرے کلائنٹس کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے گھورا، پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے یہ قتل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ قاتل نے واردات سے پہلے ہی آپ کو اپنا وکیل نامزد کر لیا تھا۔ میں نے اس موقع پر بھرپور طنز کیا، تھانے دار صاحب، اس قسم کی منصوبہ بندی تو آپ کے شعبے سے منسوب کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے عادی اور پیشہ ور مجرم متعلقہ تھانے میں حاضری لگوانے کے بعد ہی واردات کے لیے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ نے بڑے دھڑلے سے میری موکلہ کو قاتل قرار دے دیا ہے۔ کیا 3-4 گھنٹوں ہی میں آپ نے تفتیش مکمل کر لی؟ ملزمہ سے اقبال جرم بھی کروا لیا یا یہ کام ابھی باقی ہے؟ وہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، ملزمہ ہماری حراست میں ہے۔ جرم کا اقرار اور آلہ قتل کی برآمدی ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ میں نے فروئی باتوں میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور روکھے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی موکلہ سے چند باتیں کر لوں۔ تھوڑے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ زیر حراست ملزمہ کو اپنے وکیل سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے مجھے دیکھا اور آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا۔ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا تو میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ وکیل صاحب ہیں، حوالاتی عورت سے ان کی ملاقات کروا دو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بس جناب، 10 منٹ میں پوچھ لیں جو پوچھنا ہے، ہم پر بھی فرائض کا بہت دباؤ ہوتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا جیسے تھانے دار کے زیریں خیالات کی تائید کر رہا ہوں۔ پھر میں کانسٹیبل کے ہمراہ لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی موکلہ سے کامل تنہائی میں بات کرنے کے لیے میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا۔ اس فارمولے کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میری موکلہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اس سے ہم کلام ہوا تو اس نے سراسیمہ آواز میں کہا، وکیل صاحب، یقین مانے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ مجھے آپ کی بات کا 100% یقین ہے۔ میں نے اس کی نفسیاتی حالت کے پیش نظر کہا، آپ کوئی انسان کیا بلی کا ایک بچہ بھی نہیں مار سکتی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو قتل کی اس واردات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ میری نرم خوئی اور حوصلہ افزائی نے کسی مرہم کا سا کام دکھایا۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی میں یک لخت کمی واقع ہوئی اور وہ امید افزا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس مصیبت سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تمام معاملات دیکھ لوں گا۔ آپ کے خلاف تیار کی جانے والی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ قاتل نہیں ہیں۔ بفرض محال اگر آپ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیتی تو پھر وہ شخصیت آپ کا شوہر ٹی وی پروڈیوسر ہوتا۔ اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، آپ کتنے اچھے ہیں وکیل صاحب۔ میں اس وقت کتنے اور اتنے اور جتنے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہی اطمینان بخش بات تھی کہ اس کا اعتماد بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ پہلے جس طرح وہ ڈری سہمی دکھائی دیتی تھی، اب وہ کیفیت زائل ہو گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کیس میں میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت میرے پاس بہت تھوڑی سی مہلت ہے۔ وہ کانسٹیبل کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے یا پھر تھانہ انچارج کے پیٹ میں اچانک مروڑ اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے نہایت ہی سوچ سمجھ کر مختصراً آپ مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیں۔ تفصیلی گفتگو میں آپ سے بعد میں کر لوں گا۔ وکالت کے شعبے سے وابستگی کے باعث آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کون سی ضروری بات مجھے بتانے کی ہے اور کون سی فروئی اور غیر اہم بات نظر انداز کرنے کی۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے نہایت اعتماد کے ساتھ سر کو اثباتی جنبش دی اور مجھے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ میں اس کے بیان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے انتہائی متعلقہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔